علم القرآن خلق الانسان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سویما۔ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسا عاشق رسول، ایک ایسا عاشق نبی جس کو پوری دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ عاشق مصطفیٰ آج سے 100 سال پہلے اپنی حیات میں کہتے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وہی میرے عشق کے امام بارگاہ رسول میں پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میں آپ حضرات سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اگر جگہ نہیں مل رہی ہے تو پیچھے چلے جائیں، بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ، حضرت کی تقریر ہونی ہے۔ ارے حضرت آرام سے بیٹھو۔ غلطی ان کی نہیں ہے، اصل میں وہ دیکھنے ہی کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اسی لیے کھڑے ہیں۔ دستار والے جتنے بچے ہیں وہ یہاں پر تشریف لے کے آئیں، اسٹیج پر تشریف لے کے آئیں۔ دارالعلوم امجدیہ قدم رسول کے جتنے دستار حفظ کے بچے ہیں یا دستار قرأت کے بچے ہیں، سارے بچے یہاں پر تشریف لے کے آئیں۔ ادب سے بیٹھو، حضرت کی چہرے کی زیارت ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دارالعلوم امجدیہ قدم رسول نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے دارالعلوم امجدیہ قدم رسول کو جو تعاون دیا ہے وہ آپ کو حافظ قرآن دے رہے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری محسن صاحب کی بڑی محنتیں اور کوششیں اور یہاں کے تمام مدرسین جتنے اسٹاف ہیں سبھی کی محنتیں اور کوششیں ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے ان دستار والے بچوں کو دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک آل رسول بیٹھے ہیں جن لوگوں کے تعلق سے میرے عشق کے امام نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، کہہ دیں گے مرتبہ یا رسول اللہ۔ سامنے سے لے کے پیچھے تک میرے عشق کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لوگوں ذہن کو حاضر کریں، دارالعلوم امجدیہ قدم رسول میں آج 72 بچوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ صاحب ذہن کو حاضر کیجئے گا کہ ان بچوں نے مدرسے میں رہ کر قرآن کا حفظ کیا ہے۔ اے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اس کے مرتبے کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اس کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک انسان عالم دین بن جاتا ہے تو اس کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں ذہن کو حاضر کرے۔ اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جلسے میں آتے ہیں، ادب کے ساتھ آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ کوئی کھڑے ہو کے نبی کی بات کو سنتا ہے، کوئی دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے بے ادبی کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی بات کو سنا کرتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے پاس کیا ہے؟ صرف آپ جلسے میں آئیں، بے ادبی کے ساتھ ہم علماء کی محفلوں میں بیٹھے، ایک آل رسول کی چہرے کی زیارت بے ادبی کے ساتھ ہم کریں۔ نہیں لوگوں، ہم لوگ تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں۔ لوگوں شہنواز قادری کہنا چاہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسجد آج ویران ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ مسجد میں لوگ نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں، میں نے سوشل میڈیا میں کمنٹ دیکھا، جب 6 دسمبر کی تاریخ آئی لوگ
اپنی تحریروں سے سوشل میڈیا میں بولتے رہے کہ بابری مسجد ایسی ویسی، لیکن سنو آج اگر مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں، ہم قوم مسلم کے لوگ ہیں۔ جب بھی مسجدوں میں آذانیں ہوتی ہے بیچارہ امام اور مؤذن کے علاوہ شاید کہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں، اکثر آبادی کے لوگ نہیں پہنچتے ہیں۔ نہ تیرے پاس نمازوں کا ثواب ہے، نہ تیرے پاس روزوں کا ثواب ہے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن تمہیں پڑھنا چاہیے، تم نے کبھی قرآن پڑھنے کی کوشش نہ کیا۔ لوگوں جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے، شہنواز قادری بولنا چاہتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے، جب گھر سے آپ نکلے تو آپ یہی کہیں کہ ہم سید امین القادری کی تقریر سننے جا رہے ہیں، علماء اہل سنت کی نعتیں اور تقریر سننے جا رہے ہیں۔ اے سنیو، تمہارا ذہن تو یہ ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب گھر سے نکلے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے ہوئے نکلے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ جب ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھو تو اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے، یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیا ہے۔ جب تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے تم سے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب آپ اس طالبی کانفرنس میں آئے ہیں، جب آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، بے ادبی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے عشق کا مظاہرہ کریں، یوں کہیں پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے، یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جب ایسی محفلوں میں بیٹھ کر تم اس طریقے سے کہو گے تو پھر میرا پیر تاج الشریعہ بریلی کی سرزمین سے اس قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو نبی سے محبت کر لیتا ہے تو گنبد خضرا والے آقا اس کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ میرا پیر کہتا ہے جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمی کانفرنس، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم امجدیہ قدم۔ اے لوگوں ایک بار ہاتھ اٹھائیں کہہ دے یا رسول اللہ، اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ لوگوں 72 بچوں کی دستار بندی ہے، حضرت قاری حافظ محسن صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، یہاں کے مدرسین کی بڑی محنتیں ہیں۔ آج جو آپ دیتے ہیں نا مدرسوں میں، آپ کا دینا بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ آپ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یہ مدرسے والے آپ کو حافظ قرآن دیتے ہیں، پھر یہی بچے گاؤں میں جا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لوگوں علم کی بنیاد پہ لوگوں کو پہچانا جاتا ہے۔ لوگوں ہندوستان میں تو بہت ساری فیملیز ہے، ہندوستان میں بہت سارے خاندان والے رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کوئی پولیٹیکل حساب سے پہچانا جاتا ہے، کوئی دولت مند کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک ایسی خانقاہ ہے جو علم کے بنیاد پر اور عشق مصطفیٰ کے بنیاد پر وہ خاندان پہچانا جاتا ہے۔ وہ خاندان میرے رضا احمد رضا فاضل بریلوی کا خاندان ہے۔ لوگوں ذہن کو حاضر کریں، عشق مصطفیٰ پیدا کر، نبی کے عشق کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لوگوں ادھر دیکھیں، غور سے دیکھیں، بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں، مجھے جو وقت ملا ہے میں اس سے کم ہی وقت میں تقریر کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام لے کے جاؤ۔ آج مدرسے والے دروازے پہ آئے، لوگوں کے پاس پیسے رہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں دیتے ہیں، اس جو نکالنا چاہیے آپ کو وہ بھی نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں علماء کے خلاف۔ مدرسوں کے تعلق سے آپ بولا کرتے ہیں صاحب، اس لیے جب مدرسے والے آئے نا تو آپ دیں
اور یہ کہیں کہ حضرت میں جو یہ پیسے دے رہا ہوں اس پیسے سے میرے باپ کے نام پہ ایک حافظ قرآن بنا دینا، میں جو یہ تعاون کر رہا ہوں میری مرحومہ والدہ کے نام پہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دینا۔ صاحب ذہن حاضر کرے، اس لیے تو میں کہتے رہتا ہوں کہ یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے پرچم اسلام اونچا ہو جائے۔ لوگوں ذہن حاضر کریں، سنو اس تعلیمی کانفرنس سے شہنواز قادری کا ایک پیغام لے کے جاؤ۔ لوگ آج مسجدوں میں ظہر کی آدان ہوتی ہے، مسجدوں میں ہم آتے تو نہیں ہے، عصر کی آدانیں ہوتی ہے مسجدوں میں آتے بھی نہیں ہے، مغرب کی آدان، عشاء کی، فجر کی آدان ہوتی ہے آتے نہیں ہے، لیکن سنو تمہیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ انشاءاللہ بھی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کی بڑی اصلاحی گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ اے لوگوں پیغام لے کے جا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم نے کبھی کلمہ طیبہ کو ثواب کی نیت سے پڑھا تو نہیں، لیکن آج سے پڑھنے کے لیے شروع کر دینا۔ نماز کے بعد، نماز سے پہلے گھر میں کہیں بھی بیٹھ کر ثواب کی نیت سے کلمہ پڑھنا۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، جب انسان کلمہ طیبہ ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے صحابہ سے، اے صحابہ جب کوئی اللہ کا بندہ میری امتی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے، کہہ دو طرف کے سبحان اللہ، سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ سے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ پرندہ حقیقت میں اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے، کہہ دو طرف کے سبحان اللہ، وہ فرشتہ حقیقت میں اللہ کا، وہ پرندہ حقیقت میں اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب یہ پرندہ عرش آدم کے قریب پہنچتا ہے، جب اس فرشتے میں بے چینی رہتی ہے، یہ فرشتہ بے قرار رہتا ہے، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرا فرشتہ تو اتنا بے قرار کیوں ہے، میرا فرشتہ اتنا تو بے چین کیوں ہے؟ اللہ اکبر، یہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے بار الہ میں بے قرار اس لیے ہوں، مولا میں بے چین اس لیے ہوں کہ تیرا ایک بندہ زمین پہ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے۔ صاحب میری بات سننے سے پہلے سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، کہہ دو یا غوث آدم اطمینان کے ساتھ سننا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے فرشتہ تمہیں چین کب ملے گا، تجھے سکون کب ملے گا، تو رب کی بارگاہ میں یہ فرشتہ عرض کرتا ہے بارے الہ مجھے چین اسی وقت ملے گا، بارے الہ مجھے چین اسی وقت ملے گا، مجھے سکون اسی وقت ملے گا جب تو اپنے اس کلمہ پڑھنے والے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسے ہی یہ فرشتہ عرض کرتا ہے رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، میرے پیغمبر آدم فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس فرشتے کی سفارش پر، میں اس فرشتے کے کہنے پر میں کلمہ پڑھنے والے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، اس لیے اے لوگوں کلمہ طیبہ آپ کثرت سے پڑھا کریں، کلمہ طیبہ پڑھو گے اللہ کے فرشتے تیرے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس فرشتے کو 70 زبان عطا کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر فرشتے کی 70 زبان قیامت تک کون سا کام کرے گی؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہنے والوں، اللہ اس کو 70 زبان عطا کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے کی یہ 70 زبان قیامت تک کون سا کام کرے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، یہ فرشتے کی 70 زبان قیامت تک اس کلمہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی۔ اس لیے اے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں کلمہ طیبہ آپ کثرت سے پڑھا کریں۔